لله والصلاة على نبيه المصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا إيمان والو إن تنصروا الله ينصركم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدموں کو پکا کر دے گا. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فتعسا لهم ان کے لیے ہلاکت ہے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ اور اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسندیدہ سمجھا اس چیز کو جو اللہ نے اتاری. فأحبط أعمالهم بس اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، انسانیت کی تکمیل کی بنیاد کے موضوع پر ہمارا مضمون تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. علامات قیامت کا ایک مرحلہ بیان ہو چکا. قیامت کی نشانیوں کے 3 مرحلے. ایک وہ جن کا تعلق ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے رویوں اور ان رویوں کی بنیاد پہ جو نتائج برآمد ہوں گے کا تعلق ان کے ساتھ. دوسرا مرحلہ ہے کہ اللہ رب العزت اس امت پہ رحم کرتے ہوئے پھر دوبارہ اس امت کو اسلام کا غلبہ عطا فرمائیں گے. امام مہدی رحمت اللہ علیہ کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. یہ علامات قیامت کا دوسرا مرحلہ ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد
علامات قیامت کا تیسرا مرحلہ شروع ہوگا کہ جب ایک دابۃ الارض بھی نکلے گا، مشرق سے آگ بھی نکلے گی، سورج بھی مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ علامات کا تیسرا مرحلہ ہوگا۔ علامات قیامت کا دوسرا مرحلہ، جس میں ظہور مہدی، خروج دجال اور نزول مسیح علیہ السلام ہے، آج ہم ظہور مہدی پہ بات کریں گے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور ہوگا۔ کن حالات میں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تمہاری عیسائیوں کے ساتھ صلح ہوگی، عیسائیوں کے ساتھ مل کے تم ایک معاہدہ کرو گے، اور عیسائیوں ہی کا ایک گروہ ہوگا جس گروہ کے خلاف تم مل کے لڑو۔ جن کو ساتھ ملاؤ گے وہ بھی عیسائی ہوں گے، جس کے خلاف لڑو گے وہ بھی عیسائی ہوگا۔ تم عیسائیوں کے ساتھ مل کے عیسائیوں ہی کے ایک گروہ کے خلاف لڑائی لڑو گے، اس کے اندر تمہیں کامیابی ہو جائے گی۔ جب کامیابی مل جائے گی تو پھر وہ عیسائی عہد شکنی کریں گے، معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے، معاہدے کو توڑ دیں گے۔ کس طرح؟ ایک عیسائی اٹھ کے اعلان کر دے گا کہ یہ کامیابی صلیب کی کامیابی ہے، اس پر ایک مسلمان کو طیش آئے گا، غصہ آئے گا کہ یہ لڑائی تو ہم نے ایک معاہدے کے تحت لڑی تھی، ہم نے مل کے لڑی ہے، یہ اس کو صلیب کی فتح قرار دے رہا ہے۔ وہ مسلمان طیش میں آ کر اس عیسائی کی صلیب بھی توڑ دے گا اور اسے قتل بھی کرے گا۔ وہ کہے گا یہ صلیب کی فتح نہیں، اسلام کی فتح، اسلام کی کامیابی ہے۔ عیسائی اپنے ساتھیوں کو آواز دیں گے، مسلمان اپنے ساتھیوں کو آواز دے گا، پھر ایک جنگ۔ اس جنگ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عیسائیوں کے 80 پرچم، کتنے پرچم؟ ہر پرچم کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ گویا عیسائیوں کا 9,60,000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر ہوگا۔ اور جس عیسائی گروہ کے خلاف لڑائی لڑی تھی وہ گروہ بھی انہی عیسائیوں کے ساتھ جس کو پہلے شکست دے چکے تھے۔ اب یہ سارے مل کے مسلمانوں کو ماریں گے، مسلمانوں سے ان کے علاقے چھین لیں گے، پوری دنیا پر ان کا غلبہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی سلطنت مکے اور مدینے کے درمیان سکڑ کے رہ جائے۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے
جس کا موقف یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں کے ساتھ مل کے جس گروہ کے ساتھ لڑنے کی پیشین گوئی کی ہے وہ روس ہے۔ روس کے ساتھ جب لڑے، امریکہ بھی ساتھ تھا، برطانیہ بھی ساتھ تھا، فرانس بھی تھا، اٹلی بھی تھا، جرمنی بھی تھا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ عیسائیوں اور مسلمانوں نے کوئی اسلامی ملک اس وقت پیچھے نہیں تھا۔ مصر بھی ساتھ تھا، شام بھی تھا، سعودیہ بھی تھا، کویت بھی تھا، انڈونیشیا بھی تھا، ملائیشیا بھی تھا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ جس گروہ کے خلاف مسلمان اور عیسائی مل کر لڑیں گے، مسلمان اور عیسائی جس گروہ کے خلاف لڑیں گے وہ روس ہے، ایک طبقے کا موقف ہے، کیونکہ روس عیسائیت کا تیسرا بڑا مرکز، عیسائیوں کے تین بڑے گروہ، کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور پروٹین۔ اور پروٹین جو ان کا تیسرا بڑا مکتب فکر ہے عیسائیوں کا، اس کا مرکز روس ہے۔ سب سے زیادہ ان کا چرچ، سب سے بڑا چرچ روس میں ہے، پروٹسٹنٹ کا برطانیہ میں ہے، کیتھولک کا روم میں ہے۔ یہ تین بڑے چرچ ہیں دنیا میں ان کے، اور تین ہی یہ بڑے گروہ ہیں۔ اس اعتبار سے اس طبقے کا موقف یہ ہے کہ یہ لڑائی ہو چکی۔ اب مسلمان مجاہدین نے کہا کہ یہ لڑائی اسلام کی فتح ہے، یورپ سارا امت کے آگے آ کے نہیں، یہ صلیب کی فتح ہے۔ لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں، اور غالباً آج سے 2-3 سال پہلے بھی میں نے اپنی تقریر میں یاد کیا تھا کہ بظاہر حضور علیہ السلام کا اشارہ معلوم ہوتا ہے یورپین یونین اور اسلامی ممالک اکٹھے ہو کے امریکہ کے خلاف جنگ کریں، اور حالات اس وقت جو سازگار ہو رہے ہیں، اس وقت جو حالات بن رہے ہیں، یورپین ممالک کا، نیٹو فورسز کا، اسلامی ممالک کا جو نیا معاہدہ سامنے آ رہا ہے، جس میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش بھی ہے، کابل کانفرنس بھی ہے، استنبول کانفرنس بھی ہے، لندن کانفرنس بھی ہے، نیٹو کمانڈروں کا اجلاس بھی ہے، یہ ساری چیزیں بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ اب یورپ کے تمام عیسائی اور اسلامی ممالک یہ اکٹھے ہو کے امریکہ کے خلاف جنگ لڑیں گے، اور انشاءاللہ العزیز امریکہ کو روس سے زیادہ عبرتناک شکست ہو۔ ابھی وہ پہلا ورلڈ وار جس کی حضور علیہ السلام نے پیشین گوئی کی کہ مسلمان اور عیسائی مل کے عیسائیوں کے ایک دوسرے گروہ سے لڑیں گے، وہ ورلڈ وار ہوگا، حالات اس کے لیے سازگار ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسرا ورلڈ وار جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا 80 پرچم ہوں گے، دوسرے لفظوں میں 80 ممالک جمع ہوں گے۔ پر اگر آپ اس وقت دنیا کے اندر مسیحی ریاستوں کو، عیسائی ریاستوں کو دیکھیں تو ان کی تعداد تقریباً اتنی ہی بنتی ہے۔ عیسائیوں کی یہ 80 ریاستیں، 80 پرچم، ہر پرچم کے نیچے 12,000 فوج، یہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی۔
جو گروہ مسلمانوں کا ان کے سامنے آئے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شہید ہو جائے گا۔ اسلامی ریاست مکے اور مدینے کے درمیان سکڑ کے رہ جائے گی۔ بڑی عجیب صورتحال ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ظلم عام ہو جائے گا، اور اتنا عام ہو جائے گا کسی کو ظلم سے بچنے کے لیے پناہ گاہ نہیں ملے سوائے حرمین شریفین۔ ظلم سے بچنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ پہلی لڑائی جو عیسائیوں کے ایک گروہ کے ساتھ ہوگی، اور پھر دوسری لڑائی جو تمام عیسائیوں کے ساتھ مل کر ہوگی۔ حضور علیہ السلام کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے پہلی لڑائی سیاسی لڑائی ہے اور دوسری لڑائی خالص نظریاتی لڑائی ہے۔ اس وقت جو ورلڈ وار چل رہا ہے، عالمی جنگ چل رہی ہے، اس میں حالات بتا رہے ہیں کہ یورپین یونین، عیسائی ممالک جو خود امریکہ کے ظلم سے تنگ ہیں، وہ اسلامی ممالک کو اپنے قریب کر رہے ہیں۔ یہ ایک بلاک بنے گا اور امریکہ کو شکست دے گا انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب یہ دوسری جنگ ہوگی مسلمان سمٹ کے مکے اور مدینے کے درمیان آ جائے، اسی دوران مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا بادشاہ شہید کر دیا جائے۔ مسلمانوں کا بادشاہ، اب ان دو چیزوں کو اگر سامنے رکھیے، سلطنت کہاں تک رہ جائے گی؟ بادشاہ ظاہر بات ہے اس وقت وہی ہوگا جو سعودیہ کا ہے۔ جب سلطنت وہی رہ جائے گی تو بادشاہ بھی وہی رہے گا جو سعودیہ کا ہے۔ فرمایا وہ بادشاہ شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے شہید ہونے کے بعد گنت بادشاہی کے دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، اور اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے، حکومت کے لیے آپس میں جنگ کریں گے، جس سے مسلمانوں کی طاقت اور کمزور ہے۔ دنیا بھر کے اولیاء اللہ سے گہرا تعلق رکھنے والے تلاش کریں گے اس کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے کوئی ایسا موضوع آدمی ملے جس کے اندر اقتدار کی ہوس بھی نہ ہو، جس کے اندر کرسی کی لالچ بھی نہ ہو، اس کے اندر حکومت کرنے کی حکمت بھی موجود ہو، صلاحیت بھی ہو، استعداد بھی ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں کام ایک ساتھ ہوں گے، بادشاہ قتل ہو جائے گا، کرسی کی لڑائی شروع ہو جائے گی، دنیا بھر کے اہل اللہ تلاش کریں گے کوئی ایسا آدمی ملے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میری اہل بیت میں سے میرے بیٹے حسن کی اولاد میں ایک ایسا شخص جس کا نام میرے نام جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نام میرا ہے وہی نام اس کا ہوگا، جو نام میرے والد کا ہے وہی نام اس کے والد کا ہوگا۔ اور حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جو نام میری والدہ کا ہوگا وہی نام اس کی والدہ کا ہوگا۔
اس کا نام محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ میرے بیٹے حسن کی اولاد میں سے ہوگا اور اس کا اخلاق بھی میرے بیٹے حسن جیسا ہوگا۔ اخلاق بھی میرے بیٹے حسن جیسا ہوگا، اس کا عمل میری سنت کے عین مطابق ہوگا۔ وہ سرزمین عرب کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر جب دیکھے گا اسی کی جنگ شروع ہے، اقتدار کی جنگ شروع ہے، وہ چھپتا پھرے گا کہ کہیں یہ لوگ مجھے کرسی پر نہ بٹھا دیں۔ کچھ وہ ہوں گے جو کرسی کے لیے لڑ رہے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو اقتدار کے لیے طاقت آزمائی کر رہے ہوں گے۔ اسی دور کے اندر ایک وہ بھی ہوگا جو چھپ رہا ہوگا، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مدینہ منورہ سے چھپ کے مکہ مکرمہ چلا جائے گا کہ وہاں ہجوم کے اندر نہ چھپے۔ کوئی یہ اقتدار، یہ ذمہ داری میرے سپرد نہ کر دے۔ فرمایا اس وقت اس کی عمر 40 برس ہو۔ اب ذرا چیزیں ذہن میں رکھتے جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں سے ہوگا، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، نام اس کا محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اخلاق حضرت حسن جیسا ہوگا، عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوگا۔ 40 سال کی عمر میں اس کا ظہور ہوگا۔ اور ظہور کیسے ہوگا؟ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوگا وہ شخص، کچھ اللہ والے اس کو پہچان لیں گے، اس کے چہرے کی نورانیت، اس کے چہرے پر برسنے والے انوار سے کچھ اللہ والے اس کو پہچان دیں گے، وہ آگے بڑھیں گے، وہ بھاگے۔ اتنے میں آسمان سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہی ہے وہ جس کی بشارت میرا پیغمبر دے چکا ہے، جس کی پیشین گوئی میرا رسول کر چکا ہے، یہی ہے۔ لوگ زبردستی اس کو پکڑیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو حصہ ہے، یہ جو کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، اس دروازے کی اس سائڈ پہ حجر اسود، اس سائڈ پہ مقام ابراہیم، اس دیوار کے ساتھ، کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ مہدی بیٹھے گا۔ مسلمان اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر خلافت کی بیعت کریں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد 313 کتنی ہوگی؟ 300۔ فرمایا 313 افراد اس کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کریں گے، خلافت منعقد ہو جائے گی، مسلمان اس کو خلیفہ منتخب کر لیں گے۔ جو ہی مسلمان امام مہدی کے ہاتھ میں بیعت کر کے خلافت کا نظام بحال کریں گے،
آسمان سے خداوند کائنات کی نصرت کے دروازے کھل جائیں گے. اور سب سے پہلی نصرت کیا ہوگی خداوند کائنات؟ ادھر مسلمان بے سرو سامانی کی حالت میں ہوں گے. 313 مسلمان خلافت کی بیعت کریں گے. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شام کا عیسائی لشکر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرے گا. مدینہ منورہ کی طرف بڑھے گا. شام اور مدینہ منورہ کے درمیان جو پہاڑی سلسلہ ہے مقام بیدا، خداوند کائنات مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کی مہلت دینے کے لیے پہلی نصرت فرمایا اس مقام بیدا کے اندر وہ پورے کا پورا لشکر خداوند کائنات زمین میں دفا دیں گے. صرف ایک آدمی بچے گا. پورا عیسائی لشکر. یہ خداوند کائنات کی طرف سے پہلی نصرت ہوگی خلافت کے قیام کے ہاتھ. صرف ایک آدمی بچے گا. وہ جا کے اطلاع دے گا جناب لشکر کے ساتھ یہ بیت چکی ہے. شام سے دوسرا لشکر چلے گا. ادھر سے امام مہدی رحمت اللہ علیہ اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ نکلیں گے. مسلمانوں کا عالم یہ ہوگا کہ ایک خوف اور دہشت کی فضا ہوگی. 313 جانثار نکلیں گے اور اس عیسائی لشکر کو جو شام سے آنے والا ہوگا یہ 313 مجاہدین اس کو شکست دیں گے. باہر دیکھیں بھائی باتیں کون کر رہا ہے؟ باتوں کی آواز کس کی آ رہی ہے بھائی؟ یہ 313 مجاہدین عیسائی لشکر کو شکست دیں گے. یہ خداوند کائنات کی طرف سے دوسری نصرت ہوگی. پھر مسلمانوں کے حوصلے کچھ بڑھیں گے. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان. ایک جماعت ہوگی، ذرا توجہ کیجیے. ایک جماعت ہوگی، ان کے دلوں کے اندر فولاد کے دل ہوں گے، یعنی بزدل نہیں ہوں گے، جرأت مند ہوں گے، بہادر ہوں گے. خدا کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے ان کے سینوں کے اندر فولاد کے دل ہوں گے. 3 کام کریں والے ہوں گے. کتنے؟ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ 3 کام کرنے والے ہوں گے. امر بالمعروف کرنے والے ہوں گے، نہی عن المنکر کرنے والے ہوں گے، جہاد فی سبیل اللہ. 3 نشانی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جماعت، خدا کے پیغمبر نے ٹھکانہ بھی بتا دیا، جگہ بھی بتا دی. وہ جماعت کہاں سے آئے گی؟ فرمایا خراسان. یہ جو اس وقت افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، یہ سارا جو خطہ ہے یہ خراسان کا ایریا ہے. خدا کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے اس مقام سے جماعت آئے گی جس جماعت کے سینوں کے اندر فولاد کے دل ہوں گے.
امر بالمعروف کریں گے. اور میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کئی دفعہ، امر بالمعروف صرف یہ نہیں ہے کہ نماز کی دعوت دے، امر بالمعروف صرف یہ نہیں ہے کہ روزے کی دعوت دے. قرآنی تعلیمات کے مطابق سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا نیکی کا عمل اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اور خلافت کا قیام ہے. کوئی نیکی نہیں اس سے بڑی. نماز اپنے مقام پہ بڑی اہم ہے، روزہ اپنے مقام پہ بہت اہم ہے، قرآن کی تلاوت اپنے مقام پہ بہت اہم ہے، کسی کی اہمیت سے انکار نہیں. لیکن اس دھرتی پر اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق سب سے بڑی نیکی ہے جمہوریت جیسی لعنت کو ختم کر کے، بادشاہت کا خاتمہ کر کے اللہ کی زمین پر خلافت کا نظام لانا، اللہ کا قانون لانا، اللہ کا دستور لانا، سب سے بڑی نیکی ہے. اب خدا کا پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی پہلی خوبی کیا ہوگی کہ وہ نیکی کا حکم دینے والے ہوں گے، یعنی خلافت کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے والے. دوسری خوبی نہی عن المنکر کرنے والے. شراب سے روکنا بھی بہت بڑا ثواب ہے، کوئی سود سے روکنا بھی برائی کو روکنا ہے، لیکن خداوند کائنات کے قانون، ضابطے، تعلیم، دستور کے مطابق سب سے بڑی برائی اس دھرتی پر کفر اور ظلم. وہ نہی عن المنکر کرنے والے ہوں گے، یعنی کفر اور ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے. پہلی خوبی کیا؟ خلافت کا قیام، اس کے لیے کوشش کرنے والے. دوسری خوبی کیا؟ ظلم اور کفر کے خاتمے کے لیے سرگرم ہونے والے. اور تیسری خوبی جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے. اور خدا کے پیغمبر نے ان کے بارے میں جملہ بڑا عجیب فرمایا وہ جہاد کرنے والے بھی کیسے ہوں گے؟ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان کی رات مسلح پہ ہوگی اور دن گھوڑے کی پشت پر. رات کو عبادت کرنے والے ہوں گے، دن کو جہاد کرنے والے ہوں گے. گویا ان کا تقویٰ بھی مسلم ہوگا. فرمایا وہ جماعت خراسان سے اٹھے گی، کالے پرچم ہوں گے. کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ ذرا ڈھونڈو یہ کالا پرچم کس کا ہے؟ القاعدہ. القاعدہ کا پرچم کالا ہے. اس خطے کو دیکھو، اس خطے کے اندر کون سی جماعت ہے؟ یا طالبان ہے یا القاعدہ ہے؟ کہ خدا کا پیغمبر کہہ رہا ہے اس خطے سے جماعت اٹھے گی جن کے سینوں میں فولاد کا دل ہوگا، جو رات عبادت کریں گے، دن کو جہاد کریں گے، خلافت کا احیاء کریں گے. کس نے بنایا امیر المؤمنین؟ خلافت کا اجرا کس نے کیا ہے؟ طالبان نے کیا، القاعدہ نے کیا. اور پھر خدا کا پیغمبر آخر میں ایک جملہ کہتا ہے، وہ جماعت مجاہدین کی جماعت ہوگی،
اللہ کے نیک بندوں کی جماعت ہوگی. میرے امتیوں سن لو، اس جماعت تک پہنچنے کی کوشش کرو اگرچہ تمہیں برف پر گھسٹ گھسٹ کے پہنچنا. خدا کا پیغمبر تمہارے راستے کے اندر برف کے پہاڑ ہوں، ان برف کے پہاڑوں سے پھسل پھسل کے گھسٹ گھسٹ کے لیٹ کے اگر تمہیں اس جماعت تک پہنچنا پڑے تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس جماعت تک پہنچو. کیوں؟ فرمایا ادھر مکے کے اندر خلافت قائم ہوگی، امام مہدی کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوگی. امام مہدی کی معاونت کے لیے سب سے پہلی آنے والی جماعت یہی ہوگی. ذرا خوبیاں دیکھیے، دنیا پہ نظر ڈالیے، کون ہے جن کے سینوں کے اندر فولاد کا دل ہے؟ ہمارے سینوں میں تو چڑیا کا بھی نہیں بھائی، فولاد تو دور کی بات ہے، ہمارے سینوں میں تو چڑیا کا دل بھی نہیں ہے. پھر نظر کون ہے جن کے سینوں کے اندر فولاد کے دل ہیں؟ کون ہے جن کی راتیں مسلح پہ عبادت کے اندر اور دن کو جہاد کے اندر مصروف ہونے والے ہیں؟ اور خدا کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے اگر برف کی سلوں پر گھسٹ گھسٹ کے تمہیں اس جماعت تک پہنچنا پڑے تو پہنچو. امام مہدی کی حمایت میں نکلنے والی سب سے پہلی جماعت وہی ہوگی. کوئی چیز ایسی خدا کے پیغمبر نے نہیں چھوڑی جس میں کوئی شبہ باقی ہو. خطہ بھی بتا دیا، خراسان کا علاقہ جہاں اس وقت طالبان اور القاعدہ ہیں، جہاد میں مصروف ہوں گے وہی خلافت کے احیاء کی کوشش کریں گے. ان کا تو خلافت کا ایک باقاعدہ نظام موجود ہے. وہ آج بھی ملا عمر مجاہد کو اپنا امیر المؤمنین مانتے ہیں، آج بھی وہ اپنے امیر المؤمنین کے فیصلے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے. آج بھی ان پر حاکمیت، حکمرانی امیر المؤمنین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جماعت تک پہنچنے کی کوشش کرو اگرچہ برف کی سلوں پر تمہیں گھسٹ گھسٹ کے جانا پڑے. گویا یہ ایک قسم کا خدا کے پیغمبر کا حکم. اب ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا امام مہدی کا ظہور ہوگا، خلافت قائم ہوگی. یہ اگلے جمعے بیان کروں گا کہ امام مہدی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانہ خلافت کے اندر کیا کیا امور سر انجام دیں گے. آج وہ جماعت جس جماعت کی خدا کے پیغمبر نے نشاندہی کی ہے، امام مہدی کے بارے میں 6 قسم کے نظریے ہیں. کتنے 6 نظریے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے. ایک نظریہ ہے امام مہدی کے بارے میں روافض کا، شیعہ کا. ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی پیدا نہیں ہوں گے، پیدا ہو چکے ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام حسن عسکری رحمہ اللہ تعالی کے بیٹے محمد مہدی جو 255 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، 74 یا 75 سال کی عمر میں لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے، پہاڑ کی کسی غار میں چھپ گئے. وہ ظاہر ہو
یہ ہے نظریہ شیعہ کا، بلکہ بعض شیعہ کا نظریہ تو انتہائی غالیانہ ہے۔ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو قرآن ہے یہ بھی اصل نہیں ہے، اصل قرآن بھی امام مہدی غار میں ساتھ لے گیا۔ وہ قرآن اتنا چھوٹا سا قرآن نہیں، وہ قرآن 35 ہاتھ چوڑا، 70 ہاتھ لمبا، اونٹ کی ران جتنا موٹا۔ وہ امام مہدی قرآن غار میں لے گئے۔ بعض شیعہ کا نظریہ اس قرآن کو اصل قرآن نہیں مانا۔ ان کے ہاں ایک روایت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس اصل قرآن ہے وہ جھوٹا ہے۔ اس قرآن کے اندر اصل قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ امام مہدی کے بارے میں ایک تصور ہے، ایک نظریہ ہے شیعہ حضرات۔ ان کے نزدیک امام مہدی 3 صدی ہجری میں پیدا ہوئے تھے، 255 ہجری میں، 74-75 سال کی عمر میں لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے اور ظاہر ہو کے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر سے نکل کے ان کا استقبال کریں گے اور پھر خداوند کائنات معاف فرمائے۔ ان کا نظریہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر دونوں کو قبروں سے نکال کر پھانسی چڑھائیں۔ یہ تصور مہدی کے بارے میں روافض کا، شیعہ اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ ان کے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکا، نظروں سے غائب ہو چکا، غار میں چھپ چکا، اب وہ ظاہر ہوگا۔ ایک نظریہ ہے مہدی کے بارے میں کہ مہدی کوئی شخص معین نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا ہے مہدی آئے گا، اس سے کوئی خاص شخصیت مراد نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی اپنے کام کے حساب سے مہدی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ہادیا مہدیا، یا اللہ میرے اس معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے۔ اور ہمارا ایمان پیغمبر کی دعا کے مطابق امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہادی بھی ہیں، مہدی بھی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اگر اللہ حضرات حسنین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں خدا کا پیغمبر یہ کہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ ان کو میری اہل بیت بنا دے، پیغمبر کی دعا تھی، اللہ نے قبول کیا، ان کو نبی کی اہل بیت بنایا، پیغمبر کی دعا پر بنایا، پیغمبر کی فریاد پر بنایا۔ عائشہ پیغمبر کی دعا کے ساتھ اہل بیت میں نہیں، کیونکہ بیوی تو ہوتی ہی اہل بیت ہے۔ بیوی ہوتی ہی اہل بیت ہے۔ عائشہ قرآن کے فیصلے کے مطابق اہل بیت ہے، حفصہ قرآن کے فیصلے کے مطابق اہل بیت ہے، ام حبیبہ قرآن کے فیصلے کے مطابق اہل بیت ہے۔
علی پیغمبر کی دعا کے مطابق اہل بیت ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. حسنین پیغمبر کی دعا کے مطابق اہل بیت ہیں. اور خدا کا پیغمبر ان کے لیے دعا کرے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ ان کو میری اہل بیت بنا دے. اللہ نے بنا دیا. خدا کا پیغمبر دعا کرتا ہے معاویہ کے لیے اللہم ہادی المہدیہ، یا اللہ میرے معاویہ کو، میرے کاتب وحی کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے. جس خدا نے پیغمبر کی دعا پر حسنین کو نبی کی اہل بیت بنایا، اس خدا نے پیغمبر کی دعا پر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دیا. اب کچھ لوگوں کا یہ تصور، کچھ لوگوں کا خیال ہے جس مہدی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں وہ کوئی شخص معین نہیں ہے. امام مہدی، امام حضرت معاویہ بھی مہدی ہیں. بنو عباس کے اندر خلیفہ مہدی بھی گزرا ہے، بڑا رعایا پرور حکمران تھا. پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، آندھی اور طوفان کے ساتھ درخت اکھڑ رہے ہیں، عمارتیں گر رہی ہیں، لوگ بادشاہ کو ڈھونڈ رہے ہیں خلیفہ مہدی کہاں ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں پہنچتے ہیں. وہ مسجد کے اندر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں ایک ہی دعا کر رہا ہے، یا اللہ اگر یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، میری لغزشوں کی وجہ سے ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، یا اللہ اس کی سزا قوم کو نہ دے، میرا سر ہو. وہ بھی حکمران تھے جو سجدے کے حالت میں بھی اپنے جرائم کا اعتراف کر لیتے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مہدی کوئی معین شخصیت نہیں، کوئی بھی شخص جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے وہ مہدی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے امام مہدی اور ہے، خلیفہ مہدی اور ہے. امام مہدی کوئی بھی ہو سکتا ہے، حضرت معاویہ بھی ہو سکتے ہیں، خلیفہ مہدی بھی ہو سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نشاندہی کی ہے اس کے لیے امام مہدی اور ہے، خلیفہ مہدی اور ہے. حالانکہ خدا کے پیغمبر نے مہدی کے بارے میں جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ نشانیاں ایک ہی شخص پر کے ٹا سکتا. خدا کا پیغمبر کہہ رہا ہے میری اہل بیت میں ہوگا، خدا کا پیغمبر کہہ رہا ہے میرا ہم نام ہوگا، خدا کا پیغمبر کہہ رہا ہے اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، خدا کا پیغمبر کہہ رہا ہے میرے بیٹے حسن کی اولاد میں ہوگا. اسی کو خلیفہ مہدی کہا گیا ہے، اسی کو امام مہدی کہا گیا ہے. ایک تصور، مہدی کوئی بھی بن سکتا ہے، اور کئیوں نے ہمارے ہاں دعوے کر بھی دیے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی دعویٰ کر دیا. مرزا غلام احمد قادیانی بھی کہتا ہے میں مہدی ہوں. یاد رکھیے اگر ہم کسی شخصیت کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کریں گے تو ان علامات کی بنیاد پہ قائم کریں گے جو علامات خدا کے پیغمبر نے بیان کیا. اب مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں نبی ہوں، مہدی ہوں. محمد عسکی کہتا ہے میں مہدی ہوں. بے شمار لوگ پیدا ہو گئے اپنے آپ کو مہدی ظاہر کرنے کے لیے، لیکن اصول کی بات ہے کہ خدا کے پیغمبر نے صاف لفظوں میں کہا ہے وہ مہدی جو سچا ہے، جو حق ہے، اس مہدی کے ہاتھ پر بیعت
حرم کے اندر ہوگی، کعبۃ اللہ کے ساتھ ہوگی، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ اس کے ہاتھ پر بیعت قادیان میں نہیں ہوگی، اس کے ہاتھ پر بیعت تربت میں نہیں ہوگی، کسی اور مقام پہ نہیں، کعبۃ اللہ کے ساتھ حرم کے اندر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی۔ ایک طبقہ اس نے کہا کہ یہ امام مہدی کے آنے تک حالات تو سدھر نہیں سکتے، پھر کرنے کا فائدہ؟ انہوں نے ساری ذمہ داری امام مہدی پہ ڈال کے جو کچھ کرنا ہے امام مہدی نے آ کے کرنا ہے۔ حالات سدھریں گے تو امام مہدی کے آنے پر سدھریں گے، سنوریں گے تو امام مہدی کے آنے پر سنوریں گے، تبدیلی آئے گی تو امام مہدی کے آنے پر آئے گی۔ ہمیں یہ کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے مہدی کے انتظار میں، وہی آئے گا تو کرے گا۔ ان کے بالمقابل ایک طبقہ پیدا ہو گیا جو منکرین حدیث کا ہے۔ انہوں نے کہا کس مہدی کا انتظار کر رہے ہو؟ جس مہدی کے بارے میں بخاری اور مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں آتا ہے وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، کوئی حدیث صحیح نہیں، کوئی مہدی نہیں آئے گا، جو کچھ کرنا ہے ہم نے خود کرنا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے ہمارے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے فائدہ ہی کوئی نہیں، جب مہدی نے کرنا ہے سارا کچھ، ہم کیوں پنگے لیں، ہم کیوں یہ کوششیں کریں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے سرے سے مہدی کے آنے سے ہی انکار کر دیا، کوئی مہدی نہیں ہے۔ اور ایک طبقہ جو اہل حق کا طبقہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے انشاءاللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آئیں گے، انہی علامات کے مطابق آئیں گے۔ میں نے آج سے چند سال پہلے والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی سے ایک سوال کیا کہ ابا جی اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، حالات کے اندر تبدیلی کی کوئی صورت نظر آتی ہے؟ فرمایا بیٹا 60 سال تک میں نے حدیث پڑھی اور پڑھائی، حدیث کی کوئی قابل ذکر کتاب نہیں جو میں نے نہ پڑھی ہو۔ حالات اس سے بھی بدتر ہوں گے، اس سے بھی زیادہ بگڑیں گے۔ اور ایک جملہ، حالات اتنے بگڑیں گے کہ ابھی تو ہم جیسے لوگ بھی برداشت کر رہے ہیں، امت کا صابر ترین طبقہ بھی کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے کہے گا یا اللہ اب تو ہماری برداشت بھی ہے۔ میں نے کہا ابا جی جب حالات سدھرنے کی کوئی توقع نہیں ہے تو پھر ہم جو محنت کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ تو نہیں۔ غصے میں غصے کے ساتھ ایک جملہ فرمایا، امام مہدی کو لشکر تیرا باپ دے گا؟ توجہ کیجیے، امام مہدی بھی اسی زمین سے آئیں گے، ان کے لیے لشکر بھی اسی زمین سے آئے گا، آسمان سے نہیں اترے گا۔ امام مہدی بھی ہماری سوسائٹی کے ہوں گے، ان کے لیے لشکر بھی اللہ اسی سوسائٹی سے نکالے گا۔
فرمایا ہم جو دنیا کے اندر مختلف مقامات پہ تھوڑی تھوڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ کرے ہمیں وقت مل جائے، موقع مل جائے، ہم خود امام مہدی کے لشکر میں جائیں گے۔ اگر ہمیں موقع نہ ملا، ہمارے تیار کیے ہوئے افراد میں سے ایک فرد بھی امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائے تو ہمارے کھاتے میں ثواب تو لکھا جائے گا۔ اور اس مقام پہ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب جملہ فرمایا، سن لو، امام مہدی کے آنے میں کوئی شک نہیں، ذرا توجہ کی ضرورت ہے، امام مہدی کے آنے میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن یاد رکھو امام مہدی کو لولے لنگڑے بزدل لوگوں کی ضرورت نہیں ہوگی، امام مہدی کو ضرورت ہوگی ان کی جو تلوار اٹھا سکتے ہیں، امام مہدی کو ضرورت ہوگی ان کی جو جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے خدا کے پیغمبر نے امام مہدی کی حمایت میں نکلنے والے، خراسان سے نکلنے والے پہلے لشکر کی علامت ہی یہی بتائی ہے، وہ رات کو مسلح کی پشت پہ ہوگا، دن کو گھوڑے کی پشت پہ ہوگا۔ امام مہدی ضرور آئیں گے۔ دنیا کے اندر اس وقت جو بکھرے ہوئے مسلمان ہیں، جو جہاد کی تیاری کر کے رکھیں گے، جب امام مہدی نکلیں گے مکہ مکرمہ سے تو یہ سارے ایک ایک ہو کے وہاں جمع ہوں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا، اس وقت امام مہدی کے پرچم کے سائے میں جہاد کرنے والوں کو میرا رب میرے صحابہ جتنا اجر دے گا۔ یہاں کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا، ایک ہے صحابہ جتنا اجر اور ایک ہے صحابہ جتنا مقام، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جہاں تک صحابہ کے مقام کی بات ہے، ہمارا ایمان ہے صحابہ کے بعد تابعین سے لے کر قیامت تک کی پوری امت مسلمہ اس کا مقام ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، میرے پیغمبر کی صحبت میں بحالت ایمان ایک لمحہ گزارنے والے صحابی کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خدا کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے ان کو اجر میرے صحابہ کی طرح ملے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے محترم حضرت مولانا شیخ رفیع الدین دیوبندی رحمۃ اللہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے محترم۔ دارالعلوم دیوبند کی جب تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، بنیادیں کھودی گئیں، اگلے دن ان بنیادوں کو بھرنا تھا، رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی خواب میں۔ یہ خواب عام طور پر لوگ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ یہ خواب حضرت نانوتوی کا خواب نہیں ہے، نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ یہ خواب حضرت نانوتوی کا خواب نہیں ہے، یہ خواب حضرت شیخ رفیع الدین دیوبندی رحمت اللہ علیہ کا ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے محترم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رفیع الدین جہاں بنیاد کھود رہے ہو یہ جگہ اس مدرسے کے لیے بہت کم ہوگی، آؤ میں تمہیں بتاؤں بنیاد کہاں کھودنی ہے۔ حضرت مولانا رفیع الدین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ساتھ لے کے گئے، خواب کے اندر آپ کے ہاتھ میں سوٹی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوٹی کے ساتھ نشان دکھایا،
یہ جگہ ہے جہاں بنیاد کھودو تاکہ مدرسے کی ضرورت پوری ہو۔ فرماتے ہیں صبح اٹھ کے جب میں گیا تو نشان لگا ہوا۔ وہ شرف الدین دیوبندی رحمت اللہ علیہ علمی آدمی بھی تھے، روحانی بھی تھے، مجاہد بھی تھے۔ مجاہد کیسے تھے؟ آخر عمر میں مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، وہی فوت ہوئے، جنت المعلا میں قبر ہے، مکہ مکرمہ میں ہی ان کی قبر۔ گئے کس جذبے کے تحت کہ شاید امام مہدی کا ظہور ہو تو میں امام مہدی کے ہاتھ پر اولین بیعت کرنے والوں میں شامل ہوں۔ ہمارے یہ بزرگ صرف صوفی نہیں تھے، صرف بخاری کی مسند پہ بیٹھ کے بخاری پڑھانے والے نہیں تھے، قرآن کی مسند پہ بیٹھ کے صرف تفسیر پڑھانے والے نہیں تھے، وہ مجاہد بھی تھے۔ وہاں کافی عرصہ گزارا، پریشانی ہوئی کہ پتہ نہیں میری زندگی میں امام مہدی کا ظہور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دل میں خیال۔ اور تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، لیکن کعبۃ اللہ کے تالے کی چابیاں جن لوگوں کے پاس ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قیامت تک یہ چابیاں اسی خاندان کے پاس ہیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی چابیاں ان کے ہاتھ میں دی اور فرمایا عثمان قیامت تک اس کی چابیاں تمہارے خاندان ہی کے پاس ہیں۔ شرف تھا۔ شرف الدین دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے سوچا یہ خاندان تو ہے پیغمبر کا فرمان قیامت تک رہے گا۔ ایک خط کیا لکھا؟ کس کے نام؟ امام مہدی کے۔ ایک قرآن پاک لیا، ایک تلوار لی، خط میں لکھا حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ کو، یا سیدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے پڑھا، آپ کے پرچم کے نیچے جنگ کرنے والوں کو میرے صحابہ جتنا اجر ملے گا، اس شوق کے تحت گھر بار چھوڑ کے یہاں آیا، شاید مجھے یہ موقع نہ مل سکے، دو چیزیں آنکھ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اور ایک تلوار ہے، کسی مجاہد کو دے دیجیے گا، اس تلوار کے ساتھ جہاد کرے، رفیع الدین کا کچھ حصہ تو پڑ جائے۔ یہ تینوں چیزیں کعبۃ اللہ کے کلید بازار کو چابی جس کے پاس تھی اس کو دے دیا، یہ میری امانت ہے تمہارے پاس، تم ان تینوں چیزوں کو، خط کو، قرآن پاک کو اور تلوار کو اپنے بعد آنے والے کے حوالے کرو گے، وہ اپنے بعد آنے والے کے حوالے کرے گا، یہاں تک کہ یہ تین چیزیں امام مہدی تک پہنچ جائیں۔ غور کیجیے ان لوگوں کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد، ان لوگوں کے دلوں کے اندر جہاد کے شوق کا اندازہ کیجیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی آئیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، بیعت کرنے والا پہلا گروہ 313 افراد کا ہوگا، اور ان کی حمایت کے لیے خراسان سے، یعنی افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، یہ سارا علاقہ، یہاں سے لشکر آئے گا کالے پرچموں والا،
جن کے سینوں کے اندر فولادی دل ہوں گے، جو رات کو عبادت اور دن کو جہاد کریں گے، کالے پرچم کالی پگڑیاں کو لے کے وہ لشکر امام مہدی کے ساتھ شامل ہوں گے، اور امام مہدی ان کو لے کے پھر آگے جہاد کا سلسلہ شروع کریں گے. باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے کو